والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات پاک کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم، شفیع امم، رسول محتشم، نبی مکرم، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائے غیوب، مالک رقاب امم، فخر عرب و عجم، والی کون و مکان، سیاہ لا مکان، سید انس و جاں، سرور لالا رخاں نیر تاباں، سر نشین مہوشاں، ماہ خوباں، شہنشاہ حسینہ، تتمہ دوراں، سر خیل زہرہ جمالاں، جلوہ صبح ازل، نور ذات لم یزل، باعث تکوین عالم، فخر آدم و بنی آدم، نیر بطحا، رازدار ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، واجب الاحترام، ذوی الاحتشام، ذی وقار علماء کرام، معزز محترم سامعین، مہمانان ذی وقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے آج کی یہ خوبصورت محفل منعقد ہے۔ اللہ تعالی جل شانہ ہماری حاضری کا ایک ایک لمحہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ کے سامنے کچھ باتیں گوش گزار کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹوں گا۔ اللہ تعالی میری زبان پہ کلمت الحق جاری فرمائے۔ حضور کا تذکرہ دل نواز دلوں کے لیے باعث تسکین ہے۔ حضرت شیخ مہدی الفاسی مطالع المسرات شرح دلائل الخیرات میں لکھتے ہیں کہ حضور کا ذکر سن کے جس شخص کے کلیجے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی، اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حضور کا نام ہو اور تسکین نہ پہنچے۔ یہ کیسا دور آ گیا ہے کہ بحث کی جاتی ہے کہ ذکر رسول کرنا چاہیے یا نہیں۔ حضور کے ذکر کے لیے بھی بلا دلیل کی ضرورت ہے۔ پھولوں کا تذکرہ چل رہا ہو تو وہ بلبل کیسا جو دلیل مانگے۔ بات شمع کی چل رہی اور پروانہ کہے کہاں لکھا ہوا ہے۔ اس لیے جب حضور کا تذکرہ ہو تو اہل ایمان کے چہرے کھل اٹھتے ہیں، وہ چہروں سے پہچانے جاتے ہیں کہ حضور کا تذکرہ ان کے قلب کی تسکین کا سبب ہے۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ دل نواز کرنے سننے کے لیے یہاں میں اور آپ جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو حضور کی محبتوں کا سرمایہ نصیب فرمائے۔ قرآن مجید سے جو بابرکت کلمات آپ کے سامنے تلاوت کیے، ان پر کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ ارشاد فرمایا
قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک تمہارے پاس اللہ کی جانب سے ایک نور اور روشن کتاب آئے۔ یہاں معتبر اور جمہور مفسرین کی رائے کے مطابق نور سے مراد ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آنے والا اس اہتمام سے آیا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے محبوب کو پورا پروٹوکول عطا کیا۔ آنے والے کی دھوم مچی ہوئی تھی، لوگ تذکرے کر رہے تھے، کوئی کہہ رہا ہے میں جا رہا ہوں بس میرے بعد وہی آئے گا، مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، کہ اس کا نام بھی بتا دیا۔ کوئی کہہ رہا ہے لیسا بفظ ولا بغلظ، کوئی کہتا ہے اسمہ المتوکل۔ تو آنے والے کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور پھر جب وہ آیا اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس آنے والے کی آمد کی خبر پورے اہتمام سے لوگوں تک پہنچائی۔ قد جاءکم من اللہ نور، ذرا غور کیجئے، قد پہلے قد ہے، پھر جا کے اوپر مد ہے، پھر شد ہے، مطلب آنے والا یوں ہی نہیں آیا بلکہ بڑی شد و مد کے ساتھ آیا، بڑے پروٹوکول سے آیا ہے۔ اور حضور علیہ السلام اس نور سے مراد ہیں، یہ بات ذہن نشین رہے کہ امت کے کسی فرقے اور گروہ کو اس بات میں کوئی اختلاف نہیں کہ حضور نور ہیں، یہ بات ذہن نشین رہے۔ سارے حضور کو نور مانتے ہیں، چاہے کسی بھی مکتبہ فکر سے ان کا تعلق ہو۔ نور کی تقسیم کے بارے میں امت میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ حضور نور ہدایت ہیں، اس بات کو سارے تسلیم کرتے ہیں۔ مانوی نور ہیں، اس بات کا کوئی فرقہ اور کوئی گروہ انکار نہیں کر سکتا۔ وہ نور جہالت کی ضد، وہ نور ظلمت کی ضد، اور اللہ کے محبوب علیہ السلام کے آنے سے ہر سمت اجالے پھیل گئے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مانوی طور پہ نور تھے، لیکن حصی نور کا بھی ظہور ہوتا رہتا تھا، لیکن غلبہ نور مانوی کا تھا۔ کبھی ایسا ہوتا کہ رات کو موجود ہوتے اندھیرا چھایا رہتا، اس وقت مانوی نور کا ظہور ہو رہا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا کہ حجرہ عائشہ میں اندھیرا ہے، عرض کرتے ہیں حضور سوئی نہیں مل رہی، تو آقا کریم مسکرا دیتے ہیں، فرماتی ہیں فَتَبَيَّنْتُ الْعِبْرَةُ بِشُعَاعِ نُورِ وَجْهِهِ، تو میں نے حضور کے چہرے کی چمک سے اپنی گمی ہوئی سوئی کو تلاش کر حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں ما کننا نحتاج الی السراج من یوم اخذناہ، جب سے یہ پیارا ہمارے گھر میں آیا ہے ہمیں کبھی دیا جلانے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی۔ جب کہیں روشنی کی ضرورت ہوتی حضور کو اٹھا کے اس کمرے میں لے جاتے، وہاں روشنی پھیل جاتی۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مزاری کے اندر لکھتے ہیں کہ باقاعدہ خواتین نے آ کے حضرت حلیمہ سعدیہ کو کہا کہ تم اتنی امیر ہو گئی ہو کہ رات کو بھی چراغ نہیں بجھاتی، جبکہ امیر خاندان میں رات کو چراغ بجھا کے سوتے ہیں، تیرے گھر سے نور کی کرنیں نکلتی رہتی ہیں، کون سا خزانہ تیرے ہاتھ لگ گیا ہے؟ کہا آؤ تمہیں دکھاتی ہوں۔ عورتوں کو ساتھ لیا اور حضور پالنے میں تھے، اشارہ کر کے کہا ما کننا نحتاج الی السراج من یوم اخذناہ، جب سے یہ آیا ہے میں نے دیے توڑ دیے ہیں، دیے کی ضرورت نہ مشعل کی حاجت، عجب روشنی تو نے پائی حلیمہ۔ تو حضور جدھر گزرتے گئے اس طرف نور پھیلتا گیا، اجالے ہوتے گئے، روشنیاں پھیلتی گئی۔ بیربل ہوا ایک شخص، اکبر بادشاہ کا ہندو وزیر تھا۔ ایک دن بادشاہ اپنے محل میں بیٹھا ہے کہ سارے چراغ بجھ گئے، کسی روشن دان سے ایسی ہوا آئی کہ گھپ اندھیرا طاری ہو گیا۔ بادشاہ گھبرا گیا، تھوڑی دیر کے بعد چراغ روشن ہو گئے۔ اس نے کہا میں بہت پریشان ہوا ہوں، قبر میں کیا بنے گا؟ وہاں تو سخت اندھیرے ہوں گے، یہ تم لوگ میرے پاس تھے، آوازیں ہم ایک دوسرے کی سن رہے تھے، لیکن جی گھبرا گیا، تو اس اندھیرے میں کیا بنے گا؟ تو بیربل جو وزیر تھا اکبر کا، اس نے کہا بادشاہ سلامت، گھبرانے کی کیا ضرورت، دنیا پہ تھوڑا اندھیرا تھا، حضور آئے تو اندھیرے چھٹ گئے، اب حضور قبر میں چلے گئے ہیں، وہاں بھی اجالے ہی اجالے۔
تو حضور جن راہوں سے گزرتے وہاں روشنیاں پھیل جاتی، تو حصی نور اللہ کے محبوب علیہ السلام کا اس کا ظہور ہوتا رہتا تھا۔ آج کس نشست کے اندر من حضور کے مانوی نور پر گفتگو کرنی ہے، جس میں امت کے کسی گروہ کا کوئی اختلاف موجود نہیں ہے۔ حضور نور ہدایت ہے، مانوی نور ہے۔ مانوی نور کسے کہتے ہیں؟ جس کو عقل نور قرار دے۔ یہ نور ہے، چمک رہا ہے، دیواروں پہ دکھائی دے رہا ہے، قوت باصرہ سے اس کا ادراک ہو رہا ہے، اس کو حسی نور کہتے ہیں۔ لیکن قرآن نور ہے، اسلام نور ہے، عدل نور ہے، سچائی نور ہے۔ یہ مانوی اعتبار سے نور ہیں کہ عقل اس کو نور قرار دیتی ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کے مانوی نور ہونے میں امت میں کوئی اختلاف نہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام جب آئے تو کائنات کی ظلمتیں چھٹ گئیں۔ اس قدر اندھیرے پھیلے ہوئے تھے، اس قدر ظلمتیں پھیلی ہوئی تھی۔ قرآن مجید کے دامن میں موجود ہے کہ جب کسی کو یہ خبر دی جاتی کہ تیرے ہاں بیٹی نے جنم لیا ہے تو اس کا منہ کالا ہو جاتا۔ آبرو بچانے کا ایک ہی راستہ تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے گڑھا کھود کے دھکا دے کے اوپر سے مٹی انڈھیل دے، اس کی چیخیں اس کے دل پہ اثر نہ کریں، وہ روتی رہے، یہ مٹی انڈھیلتا رہے۔ اگر کوئی اتنا سفاک ہے، اگر کوئی اتنا ظالم ہے تو سمجھ لو کہ وہ معاشرے میں جینے کے قابل ہے۔ اور اگر کسی کے اندر اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کرنے کی سکت نہیں ہے تو وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ معاشرے میں سر اٹھا کے چلے۔ یہ عرب معاشرہ ہے جس کو قرآن مجید فرقان حمید نے بیان کیا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے آ کے اس ڈگر کو بدلا۔ حدیث آپ نے علماء سے سینکڑوں بار سنی ہوگی، لیکن شاید کبھی اس تناظر کے اندر سوچنے کا موقع نصیب نہ ہوا ہو۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جو اپنی بیٹی کے بارے میں جملہ محبت کہا، آج اگر میں اور آپ اپنی بیٹی کے لیے محبت بھری کوئی بات کہہ دیتے ہیں تو یہ بڑی بات نہیں۔ اس معاشرے کے اندر بیٹی کی آبرو ہے، بیٹی کی عزت ہے اور بیٹی کی توقیر ہے۔ ہمارے اس معاشرے کے اندر بوڑھا باپ اپنی کمر پہ بوریاں لاد لاد کے مزدوری کرتا ہے کہ میں نے بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں۔ یہ باپ تو سفاک تھا، یہ تو قتل کرتا تھا، یہ تو زندہ درگور کرتا تھا، اور یہ ساری رات اوور ٹائم لگا رہا ہے۔ یہ بیٹی کے لیے محنت کر رہا ہے، فیکٹری کے اندر بھائی اوور ٹائم لگا رہا ہے، یہ زندہ درگور کرتے تھے۔ کیا ماجرا ہوا؟ کس نے ڈگر بدلی؟ کس نے حالات کا رخ پلٹ دیا؟ 14 صدیاں قبل کی تاریخ پڑھ کے دیکھو، وہ جو دھکا دیتے تھے گڑھے کے اندر اور اس پہ افتخار تھا، انہیں فخر تھا، آقا کریم نے اس دور میں کلمہ حق بلند کیا، کہا بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والوں اور منحوس سمجھنے والوں سن لو، فاطمہ تو بدعۃ منی، میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اس دور میں کہنا جبکہ بچیوں کو ذبح کیا جا رہا تھا، زندہ درگور کیا جا رہا تھا، بہنوں کو بھائی قتل کرتے تھے کہ کل ہمارا کوئی بہنوئی نہ کہلائے، تو اس دور میں یہ جملہ کیا معنی رکھتا ہے؟ آج اگر میں اپنی بیٹی کے لیے، آپ اپنی بیٹی کے لیے کوئی محبت بھرا جملہ بولتے ہیں، کہتے ہیں، لکھتے ہیں تو یہ بڑی بات نہیں کہ اس دور میں تو بیٹی کو عزت حاصل ہے۔ جس دور میں زندہ درگور کیا جاتا تھا اس دور میں حضور کا فرمان کہ میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور پھر معاشرے کے اندر بیٹی کی آبرو، بیٹی کا وقار بلند ہوا، اور اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو 2 بچیاں یا 2 بہنیں اللہ کی رضا کے لیے پروان چڑھائے اور ان کا نکاح کر دے اللہ کی رضا کے لیے، قیامت کے دن وہ میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح یہ میری 2 انگلیاں قریب ہیں۔ ایک صاحب نے عرض کی حضور اگر کسی کی ایک بیٹی ہو تو آقا کریم نے فرمایا اس کو بھی یہ اعزاز نصیب ہوگا۔ ذرا اس کے پیچھے کا فلسفہ دیکھیے۔ اس نے عرض کی حضور اگر کسی بیچارے کی ایک بیٹی ہو تو کہاں بیٹی کو زندہ درگور کیا جا رہا ہے، اور کہاں جس کی ایک بیٹی ہے وہ سوچ رہا ہے کاش کہ میری بھی 2 بیٹیاں ہوتی، مجھے ایک بیٹی دی گئی ہے، میری بھی 2 بیٹیاں ہوتی اور یہ اعزاز و تکریم میں بھی حاصل کر لیتا۔ تو کہاں بیٹیاں ماں باپ کے لیے باعث ننگوار، اور کہاں بیٹیاں ماں باپ کے لیے عزت کا سبب قرار پائیں، اور ان کے سبب سے والدین کی مغفرت ہوتی ہے، دنیا میں بھی وقار اور آخرت میں بھی وقار۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا محبوب کائنات نے عرض کی حضور آج عجیب ماجرا ہوا،
ہمارے گھر میں ایک خاتون آئی جو کہ حبشی نژاد تھی، اور اس کے دونوں پہلوؤں میں اس کی 2 بیٹیاں تھیں۔ اس نے صدا لگائی، میں نے سارا گھر ڈھونڈا لیکن اس کو دینے کے لیے کچھ نہ ملا۔ میں نے پھر کوشش کی کہ حضور کا گھر ہے اور سائل خالی نہ جائے۔ میں نے دوبارہ کوشش کی تو ایک خشک کھجور مل گئی، چوہارا مل گیا۔ میں نے وہی چوہارا اٹھا کے اس عورت کو دے دیا۔ سخت بھوک لگی ہوئی تھی، اس کا پیٹ کمر سے لگا ہوا تھا، لیکن اس نے اس کھجور کو 2 حصوں میں تقسیم کیا اور ایک اس بیٹی کے منہ میں ڈال دیا اور ایک ٹکڑا اس بیٹی کے منہ میں ڈال دیا۔ خود بھی بھوکی تھی لیکن اس نے خود نہیں کھایا۔ یہ کہتے کہتے ام المومنین آبدیدہ ہو گئی کہ حضور وہ خود بھی بھوکی تھی لیکن اس نے یہ بیٹیوں کو دیا۔ تو آقا کریم فرمایا، عائشہ کل قیامت کے دن گناہوں کے سبب سے یہ خاتون اگر جہنم کا ایندھن بننے لگی تو یہ بیٹیاں درمیان میں آڑ بن کے کھڑی ہو جائیں گی۔ اے اللہ، ہم اپنی ماں کو جہنم میں نہیں جانے دیں گی، اور اللہ ان کی سفارش مان کے ان کی ماں کو جنت عطا فرما دے گا۔ اور حدیث میں آتا ہے امرأۃ مردودہ، وہ عورت جس کے خامد نے اس کو طلاق دے دی، بدصورتی کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے، جہیز کم لانے کی وجہ سے، یا کسی سبب سے اس کو طلاق دے دی۔ اب معاشرے میں اسے کوئی قبول نہیں کرتا، ساری زندگی اس نے اپنے باپ کے دروازے پہ بیٹھ کے گزار دی۔ اس عورت کو عربی میں کہتے ہیں امرأۃ مردودہ، واپس لوٹائی گئی عورت۔ حدیث میں آتا ہے جب قیامت کے دن اس کے باپ کو جہنم کا حکم ہوگا تو یہ اللہ تعالیٰ سے بحث کرے گی، مالک نہ تو نے مجھے عقل دی نہ تو نے مجھے شکل دی، سسرال نے دھکا دے دیا، خامن نے قبول نہ کیا، معاشرہ مجھے دوبارہ قبول کرنے کو تیار نہیں تھا، یہ میرا باپ تھا جو میرے لیے مزدوری کرتا رہا اور میری کفالت کرتا رہا، آج میں تو اس کو جہنم میں نہیں جانے دوں گی۔ وہ رابعہ بصریہ نہیں، عام سی عورت، لیکن قیامت کے دن اللہ اس کے باپ کو اس کی سفارش مان کے جنت کی راہیں عطا فرما دے گا۔ تو وہ بیٹی جو ماں باپ کے لیے باعث ننگوار تھی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مرتبے پہ بیٹی کو بٹھایا کہ ماں باپ کے لیے جنت کے دخول کی بشارت بن گئی اور جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ بن گئی۔ آپ تاریخ عرب پڑھیں، جس طرح وہ سکی بیٹی کو قتل کر دیتے تھے، وہ سکی ہمشیرہ کو بھی قتل کر دیتے تھے۔ میں نے اس پر دیکھا مختلف کتب سیر میں کہ یہ بیٹیوں کے قتل کا رواج کیوں پیدا ہوا، اس کے بارے میں مختلف آراء مختلف لوگوں نے بیان کی ہیں۔ ایک رائے یہ بھی کہ چونکہ جو عرب کے شاعر تھے وہ بڑی فوج شاعری کرتے تھے، اور اگر کسی کی بہن بیٹی خوبصورت ہوتی تو اس کے اعضاء کا تذکرہ کر کر کے اپنے شعروں کو سجاتے، تو بعض قبائل نے اس حوالے سے دختر کشی کا سلسلہ شروع کیا جو معاشرے کے اندر مقبول ہو گیا، حتیٰ کہ بعض قبائل میں 100% اور بعض قبائل میں وہ جزوی طور پہ دختر کشی کا رواج موجود تھا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے آ کے اس رواج کو ختم کیا۔ تو جس طرح وہ بیٹی کو قتل کرتے تھے وہی سبب بہن کے قتل کا تھا کہ کل اس کی شادی ہو اور کوئی ہمارا بہنوئی کہلائے تو وہ بہن کو بھی قتل کر دیتے تھے۔ سکا بھائی اپنی بہن کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر دیتا، اور جب باپ بیٹی کو زندہ درگور کرنے کے لیے جاتا تو بسا اوقات بھائی بھی ساتھ ہوتا اور باپ بیٹا مل کر اپنی بیٹی اور بہن کو زندہ درگور کرتے۔ اب اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جہاں بیٹی کو وقار دیا، بیٹی کو توقیر دی، وہاں بہن کو بھی عزت دی۔ قرآن مجید نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ کا تذکرہ کتنی محبت سے کیا کہ جب ان کی والدہ یوحانس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریائے نیل کی موجوں کے سپرد کر دیا اور پانی کے دوش کے اوپر وہ صندوق جا رہا ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ پانی کے کنارے کنارے چلتی ہیں، دریائے نیل کے کنارے کنارے اس صندوق پر نظر رکھے ہوئے آگے بڑھتی ہیں، اور جو ہی صندوق ڈوبنے لگتا ہے بہن کا کلیجہ بھی ڈوب جاتا ہے، اور جب وہ تیر کے سطح آب پہ آتا ہے تو بہن کے دل کو ایک گنا تسکین ہوتی ہے۔ حضور کی آپ جانتے ہیں حقیقی بہن حقیقی بھائی کوئی نہیں، در یتیم ہے۔ سینہ صدف میں اکیلا پرورش پانے والا موتی در یتیم کہلاتا ہے، تو بطن آمنہ کے اندر حضور علیہ السلام اکیلے پرورش پائے اور اللہ کے محبوب علیہ السلام کو در یتیم کہا جاتا ہے۔ لیکن جب حضور حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا کے گھر دودھ پینے کے لیے کچھ عرصے کے لیے گئے تو حضرت حلیمہ سعدیہ کی ایک بیٹی تھی جن کا نام شیما یا شیما مختلف کتب سیر میں موجود ہے، وہ حضور کو اپنی گود میں اٹھا کر قبیلہ بنو سعد کے کھلے میدان میں آ جایا کرتی تھی۔
اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا ہمارے دیہاتوں میں یہ رواج موجود ہے، اب بھی کہیں تو دم توڑ گیا لیکن آج بھی رواج جگہ جگہ موجود ہے کہ شام کے وقت جب عورتیں کھانا پکانے میں مصروف ہوتی ہیں تو بہنیں اپنے بھائی اٹھا کر باہر کھلی جگہ پہ لے آتی ہیں، اور ہر بہن کا مزاج یہ ہے کہ میرے بھائی سے سونا زمانے میں کوئی نہیں۔ وہ ایک مفکر نے کہا ہے کہ خوبصورتی دیکھنے والے کی آنکھ میں ہوتی ہے، تو ہر بہن کا مزاج ہے، چاہے کالا کلوٹا کیوں نہ اس کا بھائی، اسی لیے چندہ ماموں کہا جاتا ہے نا، ہر بہن اپنے بھائی کو چاند کہتی ہے۔ جب بچیاں اپنے ویر لے کر قبیلہ بنو سعد کے میدان میں آتی تو ہر کوئی کہتی کہ میرے بھائی کا جوڑ نہیں۔ اگر کسی کی رنگت کالی ہوتی تو وہ نقوش کو معیار حسن قرار دیتی کہ حسن کا تعلق رنگت سے نہیں نقوش سے ہے، میرے بھائی کے نقوش تو دیکھو۔ اور اگر کسی کا رنگ سفید ہوتا تو وہ کہتی ہے کہ رنگ نہیں تو کچھ نہیں، میرے بھائی کا رنگ بڑا چٹا ہے لہذا میرا بھائی بڑا خوبصورت ہے۔ بحث مباحثہ ہو رہا ہوتا اور کوئی ماننے کو تیار نہ ہوتی کہ میرا بھائی کسی سے کم ہے، اتنے میں حضرت شیما اپنے ویر محمد کو اٹھا کے لے آتی، اور جو ہی وہ آتی ہیں اور کہتی ہاں میرا بھائی بھی آ گیا، تو وہ کہتی نہیں شیما تیرے ویر کا مقابلہ تو نہیں نا۔ تو کتب میں آتا ہے کہ حضرت شیما کا سر فخر سے بلند ہو جاتا اور پھر حضور کو سینے سے چمٹا لیتی اور دعا دیتی، ربنا ابق لنا محمدا حتی اراہ یافعا وامردا، اے اللہ میرے ویر محمد کو سلامت رکھنا، اس کو شالا نظر نہ لگے، میرا ویر آج بچوں کا سردار ہے، کل میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں کہ جوانوں کی بھی سرداری کرے۔ حضرت شیخ محقق نے بھی اس واقعہ کو لکھا ہے، کتب سیر میں موجود ہے کہ ایک غزوے میں حضرت شیما کے قبیلے کے ساتھ لڑائی ہوئی، کیونکہ ان کی شادی ہو گئی، اولاد ہو گئی۔ جس قبیلے میں حضرت شیما کا نکاح ہوا تھا مدینہ شریف کے دور میں، مدنی دور میں حضور کی لڑائی غزوہ اس قبیلے کے ساتھ ہوا۔ اس قبیلے کے کافی لوگ پکڑے گئے، گرفتار ہو گئے، کچھ قتل کر دیے گئے۔ گرفتار شدگان کو چھڑانے کے لیے عرب کے رواج کے مطابق وہ فدیے کی رقم اکٹھی کر رہے تھے کہ چلتے چلتے حضرت شیما کے گھر آئے، انہوں نے پوچھا یہ رقم تم کیوں اکٹھی کر رہے ہو، یہ فنڈ کس لیے اکٹھا کیا جا رہا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ایک شخص سے ہماری لڑائی ہوئی ہے جو ادعائے نبوت رکھتا ہے، مدینے میں اس کا بسیرا ہے، اتنے ہمارے بندے پکڑے گئے ہیں، ان کو چھڑانا ہے۔ کہا کیا نام ہے اس کا؟ کہا نام اس کا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کہا اچھا اس نے تمہارے بندے پکڑے؟ کہا ہاں۔ کہا پھر رقم اکٹھی نہ کرو۔ کہا کیوں؟ کہا مجھے ساتھ لے چلو۔ کہا تو کیا کرے گی؟ کہا میں تمہارے بندے چھڑا کے لاؤں گی۔ کہا تو کیسے چھڑائے گی؟ کہا وہ میرا ویر لگتا ہے، وہ میرا بھائی لگتا ہے۔ قوم کے سردار ساتھ ہیں، حضرت شیما قوم کے سرداروں کو لے کر حضور کے خیمہ نوری کی طرف بڑھ رہی ہیں۔ یہ وہ وقت تھا جب ادب کی آیتیں اتر چکی ہیں، صحابہ ننگی تلواروں سے پہرا دے رہے ہیں۔ حضرت شیما اپنی قوم کے سرداروں کو لے کر اس خیال میں کہ میں اپنے بھائی کے پاس جا رہی ہوں بڑی تیزی سے آگے بڑھنا چاہا، لیکن پہرے داروں نے راستہ روک لیا، تلوار سونت دی۔ رک جائے دیہاتی عورت، جانتی نہیں آگے کوچہ رسول ہے، آگے تو بغیر اذن کے جبریل بھی نہیں جا سکتے، تم کون ہو؟ حضرت شیما کو جب روکا گیا تو انہوں نے تلوار کو جھٹک کے پیچھے کرتے ہوئے کہا خلو سبیلی وَاعْلَمُوا انا اخت نبیکم، میری راہیں چھوڑ دو، مجھے جانتے نہیں میں کون ہوں، میں تمہارے نبی کی بہن لگتی ہوں۔ بس یہ جملے سننے کی دیر تھی کہ تلواریں خم ہو گئیں، آنکھوں پر پلکیں آ گئیں اور صحابہ نے نظریں نیچی کر لیں۔ حضور علیہ السلام کی ہمشیرہ حضور کے خیمہ نوری میں داخل ہوئی۔ آقا کریم نے جب دیکھا تو اٹھ کے استقبال کیا اور پوچھا بہن کدھر آئی ہو؟ عرض کی حضور آپ کے بندوں نے ہمارے لوگ پکڑ لیے ہیں، چھڑانے آئی ہوں۔ آقا فرمایا بہن تو نے زحمت کیوں گوارا کی، تو پیغام بھیج دیتی میں سارے چھوڑ دیتا۔ پھر حضور نے کچھ گھوڑے، چند جوڑے اور بہت سارا ساز و سامان دیا۔ جب بھائیوں کے دروازے پر بہن آئے تو بھائی خالی تو نہیں موڑا کرتے، اور پھر حضور رخصت کرنے کے لیے خود خیمہ پاک سے باہر آئے۔ صحابہ کی جماعت منتظر تھی۔ فرمایا صحابہ جب میں قیدی چھوڑا کرتا ہوں تم سے مشاورت کیا کرتا ہوں، آج پہلا موقع ہے میں نے مشورہ بھی نہیں کیا اور قیدی بھی چھوڑ دیے۔ کہا بندہ نواز جو چاہیں آپ کریں لیکن ارشاد تو کر دیں کہ آپ نے آج مشورہ ضروری کیوں نہیں سمجھا؟ فرمایا آج میرے دروازے پہ میری بہن آ گئی تھی۔ تو دنیا کے سامنے عملاً بہن کے وقار کو رکھا۔ جس معاشرے میں بیٹی کی توقیر نہیں تو اس معاشرے کو بیٹی کی توقیر سکھائی، بہن کی آبرو نہیں تھی،
عملاً بہن کی آبرو لوگوں کے سامنے رکھی. سوتیلی ماں ترکے میں بٹتی تھی اور سکی ماں کی بھی عورت ہونے کے ناطے سے آبرو نہیں تھی، لیکن اللہ کے محبوب نے قولاً اور عملاً ماں کی آبرو لوگوں کے سامنے رکھی. الجنت تحت اقدام الامہات، جنت تو ماں کے قدموں کے سائے تلے، ماں کے قدموں تلے جنت بچھا دی. اور حضور نے عملاً لوگوں کے سامنے ماں کا پیار بیان فرمایا. الحاوی للفتاوی نے اس واقعہ کو بیان فرمایا. حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے. نماز عصر پڑھانے کے لیے حضور تشریف لائے. تا حد نظر صحابہ کا اجتماع کثیر تھا. جو ہی حضور جلوہ گر ہوئے، حضور نے مسجد نبوی کے اندر قدم رکھا، حجرہ عائشہ سے نکلے، سارے صحابہ ادب سے کھڑے ہو گئے. بس پھر حضور کی آنکھیں برسنے لگی، ایک ٹھنڈی ہوا بھری، اور حضور نے وہ جو الفاظ کہے وہ الحاوی کے اندر موجود ہیں. فرمایا لو ادرکت والدی او احدہما، کاش آج میرے ماں باپ زندہ ہوتے. انسان نے جب دکھوں کا دور دیکھا ہو، بعد میں اللہ خوشحالیاں دے دے، تو انسان آرزو کرتا ہے کہ میرے ماں باپ نے میرے دکھوں کا دور دیکھا، میرے سر پہ عزتوں کی سجی ہوئی دستار بھی دیکھتے، مجھے غربت میں دیکھا، امارت اور دولت کی ریل پیل بھی دیکھتے. تو حضور علیہ السلام اس وقت پیدا ہوئے تھے جب باپ کا سایہ سر پہ نہیں تھا، اور 6 سال کی عمر ہے کہ والدہ بھی انتقال کر گئیں. ابوا کی ریت ہے، مدینہ المنورہ سے واپس آ رہے ہیں، 6 سال کی عمر ہے، 3 نفوس پہ مشتمل قافلہ ہے، حضرت ام ایمن، حضور اور حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا. جب ابوا کی ریت کے ٹیلوں میں پہنچے تو سخت بخار ہو گیا. حضرت آمنہ سمجھ گئیں کہ میرا یہ بخار جان لیوا ثابت ہوگا، تو انہوں نے ام ایمن کو بلایا، کہا میرے اس بیٹے کو بحفاظت امیر قریش عبد المطلب تک پہنچا دینا. اور پھر حضور کو سامنے بٹھا کے آخری باتیں کرنا چاہیے، لیکن ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے اور آنکھوں سے چھم چھم آنسو ٹپکنے لگے. بمشکل چند باتیں کر سکی جو تاریخ نے محفوظ کر لی. ابن حشام نے سیرت نبویہ کے اندر الفاظ کو لکھا. حضور کے سر پہ حضرت آمنہ نے ہاتھ رکھا، کہا بیٹا ہر نئی چیز نے پرانی ہو جانا ہے، ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے. میں بھی جا رہی ہوں بذکر باق، لیکن میرا ذکر نہیں مٹے گا. بولدت طہرا، اس لیے کہ تیرے جیسا ستھرا بیٹا چھوڑ کے جا رہی ہوں. جن ماؤں کے بیٹے اتنے اچھے ہوں ان ماؤں کے تذکرے نہیں مٹا کرتے. یہ جملے کہے اور حضرت آمنہ کا انتقال ہو گیا. حضور پھر اپنی والدہ کے پاس پھوٹ پھوٹ کے روئے اور بار بار پوچھتے تھے امی آپ بولتی کیوں نہیں. 6 سال کی عمر، پھر انہی پتھروں میں اور انہی ریت کے اندر اپنی ماں کی تدفین کی اور آنکھوں سے آنسوں کا چھڑکاؤ قبر پہ کیا. آج ہو بھی کیا سکتا تھا. مدینے میں حضور کی ماں کا آج انتقال ہوتا تو فرشتے جنت سے پھول لے کر آتے، کتنے صحابہ جنازے کے جلوس میں ہوتے. لیکن غربت، تنہائی، وہ کیا کسی شاعر نے کہا تھا تجھے کن پھولوں سے ہم کفن دیں، تو جدا ہی ایسے موسموں میں ہوا جب درختوں کے ہاتھ پھولوں سے خالی تھے. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اس حالت کے اندر ماں کی قبر کو چھوڑا اور ام ایمن کے ساتھ چمٹ کے بیٹھ گئے. روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے محبوب کی عمر ابھی 8 سال کی تھی کہ جناب عبد المطلب کا انتقال بھی ہو گیا. جب امیر قریش کا جنازہ اٹھا تو سارا مکہ امڑ آیا، لیکن 8 سال کا بچہ کبھی اس دیوار کے ساتھ لگ کے روتا تھا، کبھی اس دیوار کے ساتھ لگ کے روتا تھا. پھر شاب ابی طالب کی گھاٹیاں بھی آئیں، مکے کی سختیاں بھی آئیں، طائف کے بازار بھی آئے، رستے کے اندر کھدتے ہوئے گڑے، بچھتے ہوئے کانٹے، پھینکی جانے والی اوجریاں اور ڈالا جانے والا کوڑا. کن کن مراحل سے حضور نہیں گزرے، کبھی عرش پر کبھی فرش پر. اللہ اکبر، کیا معاملے ہیں، کن کن راہوں سے حضور نہیں گزرے. اور آج مدینہ کا ماحول ہے، آیت ادب کی اتر چکی ہیں، خبردار میرے نبی کی آواز سے آواز بھی اونچا نہ کرنا ورنہ عمل ضائع کر دوں گا، تمہیں خبر نہیں ہونے دوں گا. وہ وقت گزر گیا جب پتھر مارتے تھے. اب صحابہ نبی کی چوکھٹ پہ حاضر ہونا چاہتے ہیں. اللہ ادب سکھاتا ہے، پہلے جاؤ گھر سے صدقہ لو، پھر فقیر کو ڈھونڈو، پھر فقیر کو صدقہ کرو، پھر نبی کی چوکھٹ پہ آؤ، تمہیں پتہ چلے ہم کس وقت کی بارگاہ میں جا رہے ہیں. اب حضور تشریف لائے، صحابہ ادب سے کھڑے ہو گئے، امٹتے ہوئے محبتوں کے جذبات کو دیکھا، آنکھیں چھلک پڑی اور فرمایا کاش آج میری ماں زندہ ہوتی. وَأَنَا أُصَلِّي صَلَاةَ الْعِشَاءِ، اور میں لوگوں کو نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا.
اور نماز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا، پھر میری ماں کو میرے ساتھ کوئی کام یاد آ جاتا، وہ دروازے پر آتی، چلمن سرکاتی اور اپنے میٹھے اور مدبرے لہجے میں کہتی، ابنی محمد، میرے بیٹے میری بات سنو۔ تو میں لوگوں نماز چھوڑ کے پہلے ماں کی بات کو سن لیتا ہوں۔ عملاً ماں کا پیار لوگوں کے سامنے رکھا۔ آئیے، جب بیٹی کی توقیر نہیں تھی، زندہ درگور ہوتی تھی، جب بہن کو بھائی قتل کرتا تھا، کل میرا کوئی بہنوئی نہ کہلائے، جب ماں ترکے میں بٹتی تھی، اس دور میں بیوی کی آبرو کیا ہوگی؟ آج کے اس مہذب دور میں بھی ایسے لوگ ہیں جو بیوی کو پاؤں کا جوتا خیال کرتے ہیں۔ تو جب ان تین رشتوں کا تقدس بھی نہیں تھا تو اس دور میں بیوی کی آبرو کیا ہوگی؟ لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کے ساتھ جو حسن سلوک کی داستان رقم کی، دنیا کے سامنے بیوی کو وقار کی مسند پہ بٹھایا۔ کسی کو حمیرہ کہہ کے پکار رہے ہیں، کسی کے لیے جانور ذبح کر کے اس کے گوشت کے ٹکڑے ان کی سہیلیوں کے گھر میں بھیج رہے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کثرت سے حضور حضرت خدیجہ الکبریٰ کا تذکرہ کرتے، میرا ان سے جو رشتہ تھا اس اعتبار سے ایک دن مجھ سے نہ رہا گیا اور میں نے کہہ ہی دیا، حضور آپ اس بوڑھی عورت کا تذکرہ نہیں چھوڑتے جبکہ اللہ نے آپ کو بہتر ازواج عطا کر دی۔ بس پھر حضور غصے میں آ گئے، فرمایا عائشہ مجھے خدیجہ کے بارے میں تکلیف مت دو، جب پورے مکے نے میرا انکار کیا تھا اس نے میرا اقرار کیا تھا، اس کا تذکرہ میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ جب زمانہ میرا مخالف تھا اس نے میرا ساتھ دیا تھا۔ فرماتے ہیں اس کے بعد کبھی بھی میں نے ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب میری والدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا وقت آخر آیا، انہوں نے کہا بیٹا جاؤ اپنے باپ سے چادر مانگ لاؤ۔ میں حاضر ہوئی، حضور نے پوچھا بیٹا اپنی ماں سے پوچھو چادر کیا کرنی ہے؟ میں پوچھنے کے لیے آئی تو حضور بھی پیچھے آ گئے۔ تو حضرت خدیجہ نے عرض کی حضور اس وقت جو کیفیت ہے مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ وقت آخر ہے، میں چاہتی ہوں کہ اس چادر سے مجھے کفن دیا جائے تاکہ اس کی برکت مجھے قبر میں برزخ میں نصیب ہو۔ اب سنیے لفظ اللہ کے محبوب نے جو اس موقع پہ فرمائے۔ اللہ کے محبوب نے اس موقع پہ جب حضرت خدیجہ نے یہ جملے کہے آنکھیں چھلک پڑی اور فرمایا خدیجہ تو نے تو چادر مانگی ہے، لو اردت جلدی لا آتیتو کہ اگر تو میری جلد بھی مانگتی میں وہ بھی اتار کے دے دیتا ہوں۔ بیوی کے ساتھ محبت کی یہ داستان اور محبوبہ کی مسند کے اوپر اللہ کے محبوب نے بٹھایا۔ غلام کی تذلیل جو عرب معاشرے میں تھی، اگر آقا کی مرضی کے بغیر غلام دھوپ سے اٹھا کے جوتے چھاؤں میں رکھ دیتا تو تاریخ عرب پڑھیں کہ آقا کوڑے برساتا کہ تو متکبر اور خود سر ہو گیا کہ تو نے مجھ سے پوچھا نہیں اور پوچھنے کے بغیر تو نے میرے جوتے کو ہاتھ لگایا۔ وہ کہتا کہ جوتے خراب ہو رہے تھے آپ اندر دے، میں نے کہا کہ میں اس کو چھاؤں میں رکھ دوں، لیکن آقا اس پہ بھی کوڑے برساتا ہے کہ تو متکبر ہو گیا، تو نے پوچھنا گوارا نہیں کیا۔ جس معاشرے میں غلام کی یہ حیثیت ہو، توجہ چاہوں گا آپ کی، اس معاشرے میں عرشوں کا راہی جب عرش سے واپس آئے اور بلال کو قریب کر کے کہے بلال تو کون سا نیک عمل کرتا ہے، میں نے جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ کو سنا ہے، کیا خیال ہے دور غلامی کی ساری تھکن اتر نہیں گئی ہوگی اور غلام فرش سے اٹھ کے فراز عرش پہ نہیں پہنچ گیا ہوگا؟ جو غلام اتنی حیثیت بھی نہیں رکھتا کہ آقا کا جوتا اس کی مرضی کے بغیر اور اذن کے بغیر ہاتھ لگا سکے، تو آقا اسے پوچھ رہا ہے کہ دشمن امڑے آئے ہیں، ان کی فوجیں سامنے ہیں، اب بلال بتا کیا کیا جائے؟ یہی تعلیم تھی کہ حضرت عمر فاروق قریشیوں کے سردار کالے رنگ کے بلال کا ہاتھ چوم کے آنکھوں سے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں یا بلالو انتا سیدنا، بلال لوگ تجھے غلام کہیں ان کی مرضی، میرا تو آقا لگتا ہے نا۔ تو یہ عزت دی، یہ توقیر، بلکہ معاشرے کے وہ پسے ہوئے طبقے جن کو نظر انداز کیا جاتا تھا، آج ہمارے اس معاشرے میں اگر کوئی شخص یتیم ہو جاتا ہے بچہ تو وہ زیادہ محبتیں سمیٹتا ہے، لیکن عرب معاشرے کی تاریخ پڑھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا سورۃ الماعون کے اندر کہ یہ وہ ہیں جو یتیموں کو دھکے دیتے ہیں، فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یہ قرآن نے یوں ہی نہیں کہا، تاریخ میں آتا ہے وہ یتیموں کو منحوس سمجھتے تھے، اگر ہمارے بچوں سے یہ ملے تو ہمارے بچوں میں نحوست نہ آ جائے،
تو یتیموں کو دروازوں سے دھتکار کیا کرتے تھے. لیکن اللہ کے محبوب نے کیا فرمایا سنیے ذرا. ایک دن مجلس صحابہ لگی تھی، حضور جلوہ گر تھے. ایک صحابہ آئے، عرض کی حضور دعا کیجئے، میرا بچہ صبح سے گم ہے، مل نہیں رہا، کہ میرا بچہ مجھے مل جائے، میں بےتاب، اس کی ماں الگ رو رہی ہے. قبل اس سے کہ حضور ہاتھ اٹھاتے اور دعا کرتے. اسی مجلس میں ایک شخص بیٹھا تھا جو بعد میں آیا تھا. عرض کی حضور اس کے بچے کو ابھی فلاں باغ میں بچوں کے ساتھ کھیلتا ہوا ابھی دیکھ کر آیا. بس باپ نے سنا نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ اور دوڑ لگا دی. صبح سے بچھڑا ہوا تھا، خبر مل گئی. آقا کریم فرمایا اس کو ذرا آواز دو. بلایا گیا، کہا بڑی جلدی ہے حضور، آپ جذبات جانتے ہیں. صبح سے باپ بچھڑا ہوا ہے اور گلی گلی ڈھونڈ رہا ہے بیٹے کو، بیٹا مل نہیں رہا، ماں الگ رو رہی ہے بیٹے کی. اب جب خبر ہوئی ہے تو جلدی اسے ملنا چاہتا ہوں. کہا ضرور جاؤ، لیکن ایک بات میری بھی یاد رکھنا، جب باغ کے دروازے پر پہنچنا اور بچوں کو مشترک کھیلتے ہوئے تم دیکھو گے تو تم نے اپنے بیٹے کا نام لے کے اسے آواز دینی ہے، اسے بیٹا کہہ کے آواز نہیں دینی. عرض کی حضور اگر میں اسے بیٹا کہہ کے آواز دے دوں حرج کیا ہے جبکہ وہ میرا بیٹا ہے؟ فرمایا تم کیا جانو، ہو سکتا ہے ان بچوں میں کوئی یتیم بچہ بھی کھیل رہا ہو، اور جب تم اپنے بچے کو بیٹا کہہ کے پکارو گے تو اس کے جذبات پہ کیا گزرے گی. آج میرا باپ ہوتا تو مجھے بھی بیٹا کہہ کے پکارتا. تو حضور نے یتیم کے نزاکت قلبی کا لحاظ کرتے ہوئے کہا کہ تم نے یہ شوق پورا کرنا ہے تو گھر پورا کر لینا، لیکن جب بچے مشترک کھیل رہے ہوں تو اس وقت تم نے اپنے بیٹے کو بھی آواز دینی ہے تو بیٹا کہہ کے نہیں پکارنا. یہ شریعت کا مزاج ہے. بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے پیار نہ کرو، یتیم کے سامنے اپنے بچے سے پیار نہ کرو، غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش نہ کرو. حضور نے فرمایا کہ اپنے گوشت کی خوشبو سے ہمسائے کو تکلیف نہ دو، یا تو تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال لو اور شوربے کی ایک پیالی ہمسایوں کے گھر بھی بھیج دو. اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو ایسے وقت کے اندر تم گوشت پکاؤ کہ ہمسائے کے بچے سو چکے ہوں. اگر بچے ضد کر بیٹھے مچل گئے تو ان کا مداوع کس کے پاس ہوگا؟ مزدور اور غریب باپ کہاں سے گوشت لائے گا؟ دوپہر کو سلا دیتی ہے بچوں کو وہ اس ڈر سے گلی میں پھر کھلونے بیچنے والا نہ آ جائے. لیکن ہماری حالت کیا ہے؟ ہم تو لوگوں کی غربت کا مذاق و تمسخر اڑاتے ہیں. ہم شادی کے موقع پہ اپنی بیٹی کو جو جہیز دینا ہوتا ہے اس کو چارپائیوں پہ بچھا دیتے ہیں، اور ایک عورت جا کے پورے محلے میں پیغام دے کے آتی ہے کہ ہماری بیٹی کا جہیز دیکھ جاؤ. تم نے دیا تو اپنی بیٹی کو، لوگوں کو کیوں دکھلاتے پھرتے ہو؟ اس کو کہتے ہیں رسم وکھالہ. یہ کسی نے نہ سوچا کہ جو بچیاں جہیز دیکھنے کے لیے آئیں ان میں یتیم بچیاں بھی ہوں گی، ان میں اس مزدور کی بیٹی بھی ہوگی جو بوڑھی کمر پہ بوریاں لاد کے مزدوری کرتا ہے کہ میں نے اپنی بیٹیوں کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں، لیکن اس غریب بچی کا کوئی رشتہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ جہیز کہاں سے دیں گے. تو جو کچوکے جو زخم اس خاتون اس لڑکی کے دل پہ لگیں گے اس کا مداوع کس کے پاس ہے؟ تارا ٹوٹتا سب نے دیکھا، یہ نہ دیکھا ایک نے بھی، کس کی آنکھ سے آنسو ٹپکا، کس کا سہارا چھوٹ گیا. تو ہم نے اس انداز سے اپنی دولت کی آزمائش کی، اپنی شادیوں کو اس انداز سے مرتب کیا کہ غریبوں کا جینا دوپر ہو گیا. ہم نے لوگوں کے لیے عذاب بنا کے رکھ دیا. آقا کریم نے یہاں تک کہا کہ گوشت کی خوشبو سے ہمسائے کو بھی تکلیف نہ دو. تو کہا کہ اپنے اس بیٹے کو بیٹا کہہ کے نہیں پکارنا، کسی یتیم کے دل پہ چرکا نہ لگ جائے. تو معاشرے کے وہ پسے ہوئے طبقے جن کی نزاکت قلبی کا کبھی کسی نے خیال نہیں رکھا، اللہ کے محبوب نے ان کو کہاں اور کس منصب پہ بٹھا دیا. اللہ کے محبوب عید پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، راستے کے اندر دیکھا ایک بچہ رو رہا. پوچھا بیٹا آج تو عید کا دن ہے اور تم رو رہے ہو؟ عرض کی حضور میرے باپ کا سایہ میرے سر پہ نہیں ہے، باپ میرا بچھڑ گیا ہے. علامہ اقبال علیہ رحمہ نے نالہ یتیم کے نام سے ایک نظم انجمن حمایت اسلام لاہور کا جو دارالشفقت یتیم خانہ ہے اس کے سالانہ اجلاس میں پڑھی تھی، جس میں ہلال کو خنجر سے تشبیہ دی کہ جب چاند چڑھتا ہے پہلی رات کا تو یتیم کا کلیجہ چیر دیتا ہے. لوگ تو خوشی سے شور مچاتے ہیں اور وہ اپنے دروازے بند کر کے روتا ہے، اس کو اپنا باپ یاد آتا ہے. تو اقبال نے پھر یتیم کو پکڑ کے حضور کی چوکھٹ پہ تصور میں پیش کیا، اور یہی سہارا تھا یتیم کا. اور آقا نے امت سے کہا جو انہوں نے تخیل پیش کیا کہ گر تم سمجھو تو 100 باتوں کی یہ ایک بات ہے، آبرو میری یتیمی کی تمہارے ہاتھ ہے. تو امت کو یتیم سے محبت کا درس دیا. آقا کریم نے فرمایا
بیٹا تم کیوں رو رہے ہو؟ کہا حضور میرے باپ کا سایہ سر پہ نہیں ہے، عیدگاہ میں انتظار ہو رہا ہے، اہم اجتماع ہے، لیکن حضور اس بچے کو لے کے گھر پلٹ آئے اور کہا کس کو جو حسنین کو لباس اور جوڑے پہنائے گی وہی پہناؤ۔ کھانا دیا گیا، بچے کو تیار ہو گیا۔ پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے کو جب خوش دیکھا اور پھر حضور نے اس کا احساس محرومی ختم کرنے کے لیے اس کو قریب کیا اور فرمایا اما ترضى ان محمدا ابوک وعائشہ تو اموں کا وفاطمہ بنت محمد اختوں کا، بیٹا کیا تو پسند نہیں کرتا کہ محمد تیرا باپ لگے، عائشہ تیری ماں لگے اور فاطمہ تیری باجی لگے؟ اس نے کہا اگر یہ مجھے رشتے مل جائیں تو پھر مجھے کیا چاہیے؟ کہا آج کے بعد یہ رشتے تیرے ہوئے۔ اور پھر انگلی تھامے حضور عیدگاہ کی طرف اس بچے کو لے کے جا رہے ہیں، اور بھی بچے اپنے اپنے ماں باپ کے ساتھ جا رہے ہیں، لیکن وہ یتیم زبان حال سے کہتا ہے تھا تو یتیم، لیکن آج مزہ آ گیا، مصطفیٰ کی انگلی تھامے جا رہا۔ معاشرے کے وہ پسے ہوئے طبقے، اللہ کے محبوب مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، ایک خاتون دروازے پہ کھڑی ہوئی اور یوں حضور کو ہاتھ سے اشارہ کر کے بلایا۔ صحابہ کو یہ عمل بڑا ناگوار لگا، لیکن حضور اٹھ کے اس کی بات سننے کے لیے دروازے پہ چلے گئے۔ اللہ اکبر! آج ہر شخص کو اپنے سٹیٹس کا خیال رہتا ہے، لیکن حضور سے بڑا سٹیٹس کس کا ہو سکتا ہے؟ اس کی بات سننے کے لیے دروازے پہ چلے گئے۔ آقا کریم نے فرمایا ہاں کہو کیا کہنا ہے؟ اس نے کہا میں نے آپ سے کوئی باتیں کرنی ہے۔ کہا کرو۔ کہا یہاں نہیں کرنی۔ کہاں کرنی ہے؟ کہا مسجد سے باہر جو کھلا میدان ہے وہاں آؤ، وہاں کرنی۔ آقا کریم باہر چلے گئے، کڑکتی دھوپ، چلاتا ہوا ماحول اور مدینے کی سرزمین، اور اس وقت کی بے تکی باتیں حضور سن رہے ہیں۔ گھنٹے گزر گئے، حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں ہمیں بڑا غصہ آ رہا تھا لیکن کہہ کچھ نہیں سکتے تھے کہ حضور خود ہی تو سن رہے ہیں۔ جب گھنٹوں اس نے اپنی باتیں سنائی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے رہے۔ جب وہ خود تھک کے جانے لگی تو ہم نے عرض کی بندہ نواز، پورے مدینے میں یہ تاثر ہے اس عورت کا توازن عقلی ٹھیک نہیں ہے، آپ کا وقت قیمتی، بدن نازک، دھوپ میں اور بے مقصد باتیں، آپ ایسی ویسی عورتوں کی باتیں کیوں سنتے ہیں؟ تو حضور فرمایا عمر پورے مدینے میں اس بیچاری کی کوئی نہیں سنتا، میں بھی نہ سنوں، ایک تو ہی ہوتے ہیں میری آساں دا سہارا، دس کنوں کراں جے تینوں نہ کراں یاد۔ اور اس عورت کو بلا کر کہا جب دکھڑے زیادہ ہو جائیں مدینے کی جس گلی، جس کونے، جس نکڑ پہ چاہے کھڑا کر کے محمد کو دکھڑے سنا لیا کر۔ جس آقا نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یہ ہے روشنی، یہ ہے اجالا، ظلمتیں چھٹ گئیں اور ہر سمت اجالے اور روشنیاں پھیل گئیں۔ آفتاب زندگی کی ایک شعاع اولی، نور سے تیرے فلک روشن درخشاں ہے زمین، تیری ہستی روشنی کا ایک حسین مینار ہے، ہر کرن جس کی نشان منزل دنیا دی، تیری نظروں نے تراشے ظلمتوں سے آفتاب، پاؤں تیرے چوم کے ذرے بنے ماہ مبین، اے غریبوں کے سہارے، اے یتیموں کی مراد، محسن انسانیت تجھ سا کوئی نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔